اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں کتاب غدیر کی جلد نمبر 3 کے 21ویں پارٹ کے ساتھ۔ اس حصے میں آغاز ہونے جا رہا ہے عندلیبان غدیر کا، جو کہ 4 صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عندلیبان غدیر 4 صدی ہجری۔ اس میں جن افراد کے نام ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 ابو الحسن ابن طباطبا اصفہانی، نمبر 2 ابو جعفر احمد ابن علویہ الاصفہانی، نمبر 3 ابو عبداللہ محمد المفجح بصری، نمبر 4 ابو القاسم احمد ابن محمد صنوبری، نمبر 5 ابو القاسم علی ابن محمد تنوخی، نمبر 6 ابو القاسم علی ابن اسحاق زاہی، نمبر 7 ابو فراس حمدانی۔ باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، پیج نمبر ہے 533، ہیڈنگ ہے ابن طباطبا اصفہانی۔ آغاز میں کچھ اشعار تحریر ہیں کہ جن کا مفہوم اور ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے وہ کہ مجھ سے پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے یا اظہار کر دے، اور جب تک ممکن ہو مجھے اذیت دے یا پھر مجھے چھوڑ دے، بخدا میں دشمنوں سے پسندیدہ اخلاق اور عادات کا مظاہرہ کرتا ہوں، بس تجھے اس پر حیرت نہ ہونا چاہیے۔ میں اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو انہوں نے میرے والد کے لیے غدیر خم میں فرمائی، بس تجھے ہوشیار رہنا چاہیے۔ خداوند عالم میراث دعا سے دشمنوں اور دوستوں کے مقابلے میں بہرہ مند کرے، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ریفرنس: ثعلبی کی تمار القلوب، صفحہ نمبر 511۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے شاعر کا نام: ابو الحسن محمد ابن احمد ابن ابراہیم طباطبا ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن حسن ابن امام حسن علیہ السلام، معروف با ابن طباطبا۔ وہ زبردست عالم، قادر الکلام، شاعر اور بزرگ ترین ادیب تھے۔ مرزبانی معجم میں لکھتے ہیں کہ ان کی کتاب ادب اور شعر اور تذکرے میں مذکور ہے۔ اصحاب معاجم کی نظر میں جن کی کتابوں کے مؤلف ہیں ان کا نام یہ ہے: نمبر 1 کتاب سنام المعالی، نمبر 2 عیار الشعر، نمبر 3 الشعر شعراء، نمبر 4 نقد الشعر، نمبر 5 تہذیب الطبع، نمبر 6 کتاب العروض۔ حموی کے نزدیک یہ کتاب بے مثل ہے۔ نمبر 7 فرائد الدرر۔ مندرجہ ذیل شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب اپنے دوست کو عاریۃً دی تھی اور واپس لینے کے لیے یہ شعر لکھ کر بھیجا، اور اس کے بعد یہ شعر جو ہے وہ عربی میں وہ تحریر ہے۔ اس کے علاوہ 8واں نام ہے کتاب کا المدخل فی المعرفۃ المعی من الشعر، نمبر 9 فی تقریض الدفاتر، نمبر 10 شعری دیوان، نمبر 11 انتخاب دیوان۔ حموی کہتے ہیں کہ وہ ذکاوت اور فطانت، صفات باطن، سلامتی ذہن اور مقصد کے حسن بیان میں مشہور تھے۔ اصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ عبداللہ ابن معتز جب بھی ابن طباطبا کا تذکرہ کرتے تھے اسے تمام اہل ادب پر مقدم کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس کے پاسنگ صرف محمد ابن یزید ہیں، لیکن ابن طباطبا کے اشعار زیادہ رسا ہیں۔ اولاد حسن میں کوئی بھی ان کا مثل نہ تھا، لیکن علی ابن محمد افو ان کے مثیل تھے۔ حمزہ اصفہانی کہتے ہیں کہ محمد سے ابو عامر کے بیان
محمد سے ابو عامر نے بیان کیا کہ ابن طبطبہ تمام عمر اس بات کے مشتاق تھے کہ عبداللہ ابن معتز سے ملاقات کریں یا اس کے شعر دیکھیں، لیکن ملاقات کا تو اتفاق نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اصفہان کبھی نہیں چھوڑا، لیکن آخری زمانے میں ابن معتز کے اشعار ہاتھ لگ گئے۔ اس سلسلے میں ان کا عجیب قصہ بھی مشہور ہے۔ وہ ایک بار معمر کے گھر گئے، وہاں معتز کا دیوان بغداد سے لایا گیا تھا۔ ابن طبطبہ نے نسخہ عاریۃً مانگا، معمر نے ٹال مٹول کی، لیکن ابن طبطبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں کی نظروں سے بچا کر بزم سے نکل گئے۔ وہ میری طرف پلٹے، ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی جیسے وہ کوئی بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھ سے قلم دوات مانگا اور معتز کے اشعار لکھنا شروع کر دیا۔ بکھرے اوراق میں 5 ورق لکھے۔ میں نے پوچھا یہ اشعار کس کے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ تمام لکھ ڈالا۔ میں نے اشعار گنے تو 187 اشعار تھے جو اس بزم سے یاد کیے گئے تھے۔ وہ سبھی اس کے منتخب اشعار تھے۔ حموی کی معجم میں ابن طبطبہ نے مبتدیہ اشعار درج ہیں۔ انہیں ابو البغل کے مطابق قصیدے کے 139 یعنی 139 اشعار بھی ہیں۔ اس میں حرف میم اور کاف کا حرف نہیں لایا گیا۔ ابتدا اس شعر سے ہے اور اس کے بعد شعر تحریر ہے، یا سید ادانست سادات۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ ثالبی نے ثمار القلوب میں ان کے 3 شعر لکھے۔ پھر صفحہ نمبر 229 پر لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو الحسن ابن طبطبہ ابو علی ابن رستم کے گھر گئے۔ دروازے پر 2 سیاہ فام عثمانیوں کو دیکھا جو سرخ عمامہ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ ان سے بات کی تو معلوم ہوا کہ دونوں ہی ادب و تہذیب سے بے بہرا ہیں۔ ابن رستم کے بزم میں پہنچے تو قلم دوات مانگ کر 8 شعر کہہ ڈالے۔ ان کے ایک شعر کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ میں نے دروازے پر 2 سیاہ فام سرخ عمامے والوں کو دیکھا جیسے 2 چنگاریاں لومڑیوں کے سر پر، دونوں ہی شیعہ نہ ہونے پر خوش تھے۔ تمہارے دادا تو عثمان ذل نورین ہی ہیں، پھر ان کی نسل میں دو تیرا رنگ کیوں ہے؟ وہ کس قدر بری ہے جو برائی خوبی سے بیدار ہو جیسے لوہا۔ ابن رستم نے ان اشعار کو بے حد پسند کیا اور لوگوں نے اسے نقل کر لیا۔ علی ابن رستم لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے لیکن خود مرض برز میں مبتلا تھے۔ ان کی ہجوم میں 2 شعر کہے، تمہیں پیغمبر ان خدا کی آیات میں سے ایک آیت کی عطا کی گئی ہے جو تمہارے سر پر بلند ہے، تنہا تم ہی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہو اور تمہارے سر پر سفیدی ہے، اس طرح تم موسیٰ ابن عیسیٰ بھی۔ اسی طرح ابن رستم نے جب اصفہان کو برباد کیا تو 2 شعر کہے، پھر جب اس کی تعمیر کی تو 6 شعر کہے۔ اس کے علاوہ بھی اشعار میں ابو علی رستمی کی ہجو کی ہے۔ مرزبانی نے معجم میں قلم کی مدح میں کچھ اشعار نقل کیے۔ نویری نے بھی نہایت الادب میں 4 شعر نقل کیے۔ ان میں سے 2 شعر کچھ اس طرح سے ہیں، لقد قال ابو بکر صوابا بعد ما انصت۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ابو بکر نے سکوت کے بعد جو بات کہی درست تھی، ہم خوشحال ہوئے، شکار بھی نہ کیا اور ہمارا شکار بھی چھوٹ گیا۔ ابن خلقان نے بھی ان کے دیوان سے 7 اشعار نقل کیے۔ مجدی کے مطابق ابن طبطبہ اصفہان میں پیدا ہوئے اور 322 میں وفات پائی۔ معاہد التنصیص میں بھی ایسا ہی بیان ہوا ہے۔ نسمۃ السحر میں معاہد کے حوالے سے ہے کہ 322 میں وفات پائی۔ اس بنیاد پر بعض معاصرین کے گمان کے مطابق معاملہ درست نہیں ہے، کیونکہ رستمی جن کے متعلق ابن طبطبہ نے بہت سے اشعار کہے
مقتدر باللہ کے عہد میں تھا جو 320 میں قتل ہوا۔ مقتدر ہی کے عہد میں رستمی نے اصفہان کو برباد کیا، جس کے متعلق طباطبا نے ہجو کہی۔ انہیں ابن معتز سے ملنے کا بھی اشتیاق تھا، جو 392 یعنی 396 میں مرے۔ ابن طباطبا کے حالات نسمۃ السحر اور معاہد التثنیس میں غیر مرتب طریقے سے ہیں۔ تاریخ ابن خلقان میں ابو القاسم ابن طباطبا متوفی 345 ہجری کے حالات کے ذیل میں ان کے اشعار نقل کر کے لکھتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ابو الحسن کون ہے اور ابو القاسم اور ان کے درمیان کیا نسبت تھی، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ابن خلقان کی اسی بات سے علامہ محسن عامل کو اشتباہ ہوا۔ انہوں نے ابو الحسن حسن مصری کے حالات میں مصری لکھ دیا، اور پھر ابن طباطبا کے حال میں لکھتے ہیں کہ ان کی تشیع پر بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، مگر یہ کہ اصل حقیقت سے ہر علوی شیعہ ہوتا ہے، اصل حیثیت سے ہر علوی شیعہ ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جلد نہم میں ابو الحسن کا نسب اور نام لکھ کر کہتے ہیں، یہ ابن خلقان کی تحقیق ہے کہ میں نہیں جانتا یہ ابو الحسن کون ہے۔ غلطی سے محفوظ ہونا صرف خدا کی ذات سے مخصوص ہے۔ ابن طباطبا کی نسل میں اصفہان میں بہت زیادہ اولاد تھی، جن میں علماء اشرف اور نقبا تھے۔ مجدی کہتا ہے کہ اس نسل میں بہت سے لوگ تھے جن میں شاعر ابو الحسن احمد، ان کے بھائی ابو عبداللہ الحسین اصفہان کے نقیب، یہ دونوں علی بن محمد کے بیٹے تھے جو مشہور شاعر تھے۔ ان کے علاوہ ابو الحسن محمد بغداد میں تھے، جنہیں ابن بنت خصیبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ابن علویہ اصفہانی۔ آغاز ہو رہا ہے ایک شعر سے، صلی اللہ علی ابن عم محمد منہ صلاۃ تعمد بجنان، یعنی خدا کی صلوات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہرے بھائی پر، ایسی صلوات کے جسے خورشید ڈھانپ لے۔ ان کے لیے غدیر کی یادوں کے ساتھ ایسی فضیلت ہے کہ جسے گزرتے شب اور روز فراموش نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم شرع ولایت کے لیے کھڑے ہوئے، جس کے لیے خدا نے آسمانی کتاب میں فرمایا، جبکہ خدا نے فرمایا جس کا میں نے حکم دیا تھا اسے پہنچا دیجیے، اور ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا رحمان کے تحفظ پر بھروسہ کیجیے۔ پھر آپ نے صلوات الجامعہ کی منادی کرائی اور علی کو اپنے درخشاں گفتار سے کھڑے ہو کر بطور علامت پیش کیا، آواز دی کہ کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں بے شک۔ تب آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دوسرا ولی ہے۔ پھر آپ نے علی کے لیے جو بھی آپ کی مدد کرے گا دعا فرمائی، اور جو آپ کی نصرت سے روگردانی کرے گا اس پر لعنت فرمائی۔ ایک شخص نے آواز دی اور وہ جھوٹ بول رہا تھا، مبارک ہو ابو الحسن، آپ تمام بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہو گئے، آپ تمام مومنین کی جماعت کے مولا ہو گئے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ پھر خلافت اور وزارت کس کا حق ہوگی؟ کیا ان دونوں نے مخالفت میں اتفاق نہیں کیا؟ کیا قرآن کے محکم آیت میں ہمارے خدا نے ان کی خلافت اور وزارت کو فرض قرار نہیں دیا؟ تم اپنی دلیل پیش کرو، میں بات کہوں اور فلاں فلاں کی بات کو مسترد کر دوں، جبکہ تم ہدایت پا جاؤ اور سمجھ جاؤ کہ اس کے بعد کی بدترین گمراہی پر افسوس ہے، مگر ہاں برہان قاطع کو سمجھو۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے شعری تتبع۔ یہ اشعار ابن علویہ کے قصیدے سے لیے گئے ہیں۔ حموی نے معجم میں لکھا کہ ابن احمد ابن علویہ کا 1000 قافیوں پر مشتمل قصیدہ تشیع کی مقصدیت سے بھرپور ہے۔ جب عظیم فقیہ اور امام لغت اخفش کا شاگرد ابو حاتم سجستانی کو سنایا گیا تو اس نے کہا، بصرہ والوں، اصفہان والے تم سے آگے بڑھ گئے۔ ابن شہر آشوب کے معلم اور علامہ کی ایذا میں اس قصیدہ
محبرہ کا تذکرہ ہے۔ علامہ سماوی نے اس کے 313 اشعار جمع کیے، اس کے 213 اشعار جمع کیے۔ علامہ عاملی نے اعیان الشیعہ میں 221 اشعار مناقب اور حوالے سے نقل کیے۔ یہ قصیدہ فضائل امیر المومنین پر مشتمل ہے، برجستہ ترین انداز میں ہے، جسے زبان رسالت سے ادا کیا گیا، اور در حقیقت یہ قرآن اور سنت کا ترجمان ہے، نہ کہ خیالی پیکر۔ اس قصیدے سے علی کی امامت کا استدلال مفہوم مولا سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو عربی ادب کے دانشور، محقق، بصیر اور امام لغت نے ادا کیا۔ اس لفظ ولی سے علی کی ولایت متعلقہ کا اثبات ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے شاعر کا تعارف۔ ابو جعفر احمد ابن علوی اصفہانی کرمانی ابو الاسود کے نام سے شہرت تھی۔ وہ شیعہ مصنف ہیں جن کا نام کتب رجال میں مشہور ہے۔ فہرست نجاشی اور معلم ابن شہر عاشوب میں ان کا نام موجود ہے۔ ان کی کتاب کا نام نجاشی نے الاعتقاد فی الادعیہ اور ابن شہر عاشوب نے دعاء الاعتقاد لکھا ہے۔ ابن شہر عاشوب کے نزدیک اس کی بہت سی کتابوں میں ایک دعاء الاعتقاد بھی ہے۔ معجم حموی میں ہے کہ ان کے بہت سارے رسالے ابو الحسن احمد ابن سعد نے مرتب کیے ہیں، جن میں 8 کتابیں دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ علاوہ اس کے ایک کتاب الشیب الخضاب نامی ہے۔ فہرست ابن ندیم کے مطابق ایک دیوان بھی ہے۔ ابن علویہ بزرگ محدثین میں سے تھے۔ اکثر ارباب حدیث نے ان سے حدیث لی ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: نمبر 1، ابو جعفر محمد ابن حسن ابن ولید قمی، جو غیر موثق راویوں میں سے ہرگز روایت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی سند سے ابن علویہ اور زید ابن ارقم سے حدیث رسول نقل کی ہے کہ کیا تم میں کوئی رہبری نہ کروں؟ ایسی چیز کی طرف اگر تم رہبری حاصل کر لو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لوگوں نے کہا، ہاں اے خدا کے رسول۔ فرمایا، تمہارے امام اور ولی علی بن ابی طالب ہیں، ان کی مدد کرو، خیر خواہی کرو اور ان کی تصدیق کرو، کیونکہ جبرائیل نے مجھ سے یہ حکم دیا ہے۔ نمبر 2، حسین ابن محمد اشعری قمی ہیں، جنہیں کلینی ابن قولویہ اور طبری نے معتبر کہا ہے۔ نمبر 3، عبداللہ ابن حسین مؤدب، جو مشائخ شیخ صدوق میں سے تھے، کئی حدیثیں نقل کی ہیں۔ ابن علویہ کی جلالت قدر کے لیے یہی کافی ہے کہ الفقی، تہذیب کامل، امالی، صدوق اور مجالس سے مفید وغیرہ میں ان کی حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ ابن علویہ عظیم محدث کے ساتھ ساتھ وقیع ادیب بھی تھے، اس لیے سیوطی اور ثعلبی نے ان کے حالات لکھے ہیں۔ حموی نے لکھا ہے کہ ماہر لغت تھے، ادب کی پرورش کرتے تھے اور بڑے اچھے اشعار کہتے تھے۔ خاص طور سے شاعری میں ان کی قدرت کلام انتہائی معراج پر تھی۔ صنائع شعری کا التزام کرتے تھے۔ ان کی نظمیں فصاحت معنوی اور عظمت لفظی، حسن سیاق اور قوت ترکیب میں خاص امتیاز رکھتی تھیں۔ ان کی قاطعیت استدلال دانش سے بھرپور تھی۔ القائے مطلب کا حسین انداز، سپر انداز کر دینے والے دلائل کا حصول اور روح مقصد تک پہنچنے والے تعبیرات کی بہتات ہوتی تھی۔ اس لیے ائمہ معصومین کے بارے میں ان کے اشعار شمشیر برہنہ کی طرح ہوتے تھے، جن میں ناسبیوں کی شبہات کا قلقمہ کیا جاتا تھا، یا پھر بیلچے کی طرح ہوتے تھے جن سے مخالفین اہل بیت کے تار عنکبوت جیسے اوہام کی ایسی تیسی ہو جاتی تھی۔ میں نے جس قصیدہ محبرہ کو شروع میں پیش کیا ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے، نیز ان کی قدرت کلام اور شاعرانہ دسترس پر بھی شاہد ہے۔ چنانچہ سجستانی نے اس کی گواہی بھی دی ہے۔ ابن علویہ 212 ہجری میں متولد ہوئے، اوعر 325 ہجری میں اور 325 ہجری میں انتقال کیا۔ وہ 310 ہجری میں 98 یعنی 98 سال کے تھے تو یہ اشعار کہے:
دولت مندوں کے لیے دنیا سر انجام فنا ہونے والی ہے اور اس کی لذتیں بہت جلد پشیمانی پیدا کرنے والی ہیں۔ عقل مندوں کے لیے موت مایہ عبرت ہے، ان کے لیے تقوی کا توشہ ہی غنیمت ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزی حاصل ہو، لیکن اس کے لیے اتنا ہی مقدر ہے جتنا قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی نظروں میں خاشع ہیں، اور لوگ جو کچھ جانتے ہیں خدا اس کے برخلاف ان کی حقیقت جانتا ہے۔ جب 100 سال عمر ہو گئی تو یہ اشعار کہے: زمانے نے میری کمر خمیدہ کر دیا اور مجھے آخری عمر تک پہنچا دیا۔ میرے تمام اعضائے بدن میں کمزوری آ گئی، اور زمانے میں کون صحت مند طریقے سے باقی رہنے والا ہے۔ ان کا شعری نمونہ نویری نے نہایت الادب میں پیش کیا ہے، جس میں بچھڑنے کے متعلق 10 شعر درج ہیں۔ ابن علویہ کی حالات زندگی، فہرست نجاشی، رجال توسی، معالم العلماء، معجم الادباء، ایضاء الاشتباہ، علامہ ہلی، بغیۃ الوعایہ، ایضاء الاشتباہ، ساروی، جامع الرواتا، جامع المقالہ تریہی، ہدایت المحدثین، منتہی المقال، رجال الشیخ ابن ابی، جامع الشیعہ، تنقیح المقال، اعیان الشیعہ اور التعالیق علی نہایت الادب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اور ان تمام تر ریفرنسز کو تفصیل کے ساتھ جلد نمبر اور صفحہ نمبر کے ساتھ اس پیج کے آخر میں بھی مینشن کیا گیا ہے۔ اس پارٹ کو یعنی 21ویں پارٹ کو ہم اسی مقام پہ یہیں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو اگلے پارٹ میں یعنی پارٹ نمبر 22 میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہیڈنگ ہوگی المفجع، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پارٹ میں، اور اس کا پیج نمبر ہوگا 544 انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔